بھی اللہ کی کسی نعمت کو دیکھا کرو میرے بھائی, اللہ سے یہ دعا مانگا کرو, اے اللہ اس نعمت کے شکر کی توفیق دے دے, اس نعمت کے شکر کی توفیق دے دے. اور شکر کیا ہے نعمت کا؟ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دل ایسا نہ بن جائے کہ گناہ کے تصور سے شرم آنا شروع ہو جائے, اس وقت تک وہ دل نہیں ہے. وہ صرف باڈی کے لحاظ سے دل ہے, وہ تو گدھے میں بھی ہوتا ہے. وہ دل جس میں احساسات ہوں, جذبات ہوں, وجاء بقلب سلیم. قرآن کریم کہتا ہے نا کہ آخرت میں کامیابی اس کو ملے گی, وجاء ربہ بقلب سلیم, جو اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر آیا جو دل برائیوں سے پاک تھا. پتہ ہی چلا بھائی, ایک تو دل کولیسٹرول سے پاک کرنا جتنا ضروری ہے, برائیوں سے پاک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور یہ دل کی برائی ہے کیا؟ دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی نعمتیں دیکھ کر بھی اللہ سے محبت نہ پیدا ہو, جذبات مر جائیں, احساس مر جائے. دیکھو ایک بات سنو, کوئی آپ پر احسان کرے صبح شام, پھر وہ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہے, اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو آپ کو اس کام کا انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا بھائی. اگر آپ کو شرم نہیں آ رہی, آپ نے کام تو کر دیا, اس کی نافرمانی نہیں کی, کام تو کر دیا, آپ نے کہا اتنے احسان کیے ہیں تو چلو یار میں کر لیتا ہوں, کیا جا رہا ہے, تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنا ٹھیک نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو انکار کرتے ہوئے شرم آ رہی ہو, یہ کیفیت پیدا ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں, زنا چھوڑ دیں, شراب چھوڑ دیں, نماز قضا کرنا چھوڑ دیں, والدین کو ستانا چھوڑ دیں, رشوت کھانا چھوڑ دیں, بد نظری چھوڑ دیں, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش چیزیں, ویب سائٹیں دیکھنا چھوڑ دیں, لڑکیوں سے حرام لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دیں. صرف اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ صحیح دل اس شخص کا ہوتا ہے کہ اسے جب پتا چل جائے کہ بھائی اللہ نے اس چیز کو غلط قرار دیا ہے, تو اسے وہ کام کرتے ہوئے شرم آئے. کرتے ہوئے نہیں, تصور, کیونکہ کرتے ہوئے تو کرنا تو شروع کر دیا اس نے, تصور سے شرم آئے, بھائی کیسے کر لیتے ہو. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی, جوان ہے, جوان خوبصورت, اور بادشاہ کی بیوی بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہوگی, اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے, مصر میں تھی, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, نہ بدنامی کا خطرہ. عورت جب خود دعوت دے رہی ہو تو منع کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کی عورتیں الٹا بلی کس پہ ڈال دیتی ہیں؟ مرد پہ ڈال دیتی ہیں, بدنام کر دیتی ہیں, اور لوگ اس قسم کی باتوں میں عورت کی بات کو شوق سے سنتے ہیں. تو تمام راستے زنا کے آسان ہو چکے ہیں, بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے, بلکہ انکار کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے, اور ہوئے بھی. انکار کرنے میں جیل جانے کا خوف ہے, اور چلے بھی گئے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, اللہ کی پناہ, وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ عطا کیا. مجھے تو میرے بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے, میں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا, میرے رب نے مصر کے محلات میں پہنچا دیا. اب میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو تصور سے شرم آ رہی ہے نا ان کو. حالانکہ یہاں شیطان بہکا سکتا تھا کہ آپ تو مسافر ہیں, آپ پر تو بڑی آزمائشیں آئی ہیں, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, تو میں تو ویسے ہی اتنی ٹینشن میں ہوں, باپ سے بچھڑا ہوا, میں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اگر اس برائی میں وقتی طور پہ پڑ جاؤں تو پھر کیا حرج ہے اس میں. شیطان یہ ساری پٹیاں پڑھا دیتا ہے, اور انہی پٹیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. وہ اللہ کی نعمت کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کنویں میں بہت سے لوگ گرے ہیں, نکلے نہیں ہیں, میرے رب نے مجھے, بولو نا یار کیا ہو گیا, نکالا ہے. پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح, پیغمبر کی اولاد اور بک رہا ہوں کہاں؟ بازاروں میں. یہ نیگیٹو پہلو تھا نا. شیطان یہاں بہکاتا ہے, ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ یار ہم تو بازاروں میں بکے ہیں, کوئی ہماری عزت ہے.
آج چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرو نا, اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائشیں ہیں. لیکن نہیں, بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آ رہا, بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانہ بادشاہ کے محل میں دے دیا. سمجھ رہے ہو؟ اپنی تھنکنگ کو انسان پازیٹیو کرے نا تو ہر نیگیٹو میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے, اور سوچ ہی کم بخت کی غلط ہو تو ہر مثبت چیز میں بھی منفی پہلو. اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مالی نقصان ہو جائے, ہائے میرے یہ ہو گیا, ہائے میں تو مر گیا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہے. میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے؟ ہاں مل رہی ہے. میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہوا روٹی سے بھی گئے, آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے, اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ. حقیقت ہے. ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں, پریشان. میں نے کہا بہت سو کی دونوں ٹوٹی ہیں, ایکسیڈنٹ تو بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں, دونوں ٹوٹی ہیں, شکر کرو ایک باقی رکھی. تو یہ نہ سوچا کرو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی, بولو اللہ نے ایک سلامت رکھی, کم از کم بیساگی سے تو چل سکتا ہوں. اور جس کی دونوں ٹوٹ گئی وہ کیا سوچے گا, ہاتھ باقی ہیں, ٹھیک ہے نا, زندگی باقی ہے. جو منفی سوچ رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا, اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انا عند ظن عبدی بی, کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں. وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا, اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا, اللہ اس میں برکت رکھ دے گا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, احسن مثوایا, ایسا بہترین ٹھکانہ دیا. حالانکہ وہ جھونپڑی میں بھی رہتے تو یہی کہتے, لیکن جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو. انہ ربی احسن مثوایا. اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا, کتنا پسند آیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے ہم نے ان کو پھیر دیا, اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں, آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, کیونکہ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ عفیف اور پاک دامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا ابایا کا اسکولوں میں, ہمارے ایک استاد سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہے ہیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے بیچارے کو ہتھیار ڈالنے پڑے, سب لوگوں نے مخالفت کی, جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے ابایا کی مخالفت کی. تمہارا کیا جا رہا تھا یار, اگر وہ بچیاں ابایا پہن لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے. وہ گورنر یہاں تک بیچارہ اتنے پریشان ہوئے, وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایک ابایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے, شیعہ بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے. اگر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا. تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی, آپ کو ایک کنٹری دے دیا, اللہ نے اپنا کام کر دیا, اور آپ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے تو بس زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی, تباہی نہیں آئے گی تو غربت, مہنگائی. دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر قیاس مت کرو, ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں, ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں. بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے, جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا, اور فرعون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا, اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی. وہ تو پہلے سے نافرمان تھا, مگر پھر بھی مصر میں فرعون کو ایک تھوڑی تھا, فرعون تو بہت سارے تھے, انہیں کی حکومت تھی. حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا, وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں, پھر بھی اللہ نے فرعون کو حکومت دی.
اور بنی اسرائیل جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا. پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں, پھر اللہ انہیں دوبارہ فرعون پر حکومت عطا کرتے ہیں. کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے, کیسا باغی بن جائے, وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے, مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا. ذلیل در ذلیل در ذلیل ہوتا رہے گا. ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم عبایا کا قانون ختم کر کے, کو ایجوکیشن کو بحال کر کے, ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے, ان سے قرضے مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا. نہیں کرے گا. آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا. آپ دنیا میں ذلیل سمجھے جاؤ گے, غلام سمجھے جاؤ گے. دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیا ہو جائے, وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ مجھ سے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, ہمارے جو دوست احباب ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے, ویسی بنتی نہیں ہے. ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, غریب, تو میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی, اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں. یہ اس طرح کی فلمیں بنا ہی نہیں سکتے جیسی. تو میں نے کہا بھائی وہ بے حیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ اس سٹائل میں بے حیائی بھی نہیں پھیلا سکتے, پکڑے جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا, وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے. ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے. بتاؤ کوئی صدر یا وزیر اعظم اگر ناچے اچھا لگے گا؟ پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے. تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے. ان کے یہاں مائیکل جیکسن بھی پیدا ہوگا, ان کے یہاں اس جیسے ڈانسر پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں بڑے مشکل ہیں, کیونکہ وہ اس طرح ہو تھوڑا سا ایک غیرت کا رہے گا نا, وہ تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بھائی. آپ ان چیزوں میں بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھوڑ دو ان کو, بولو یہ ناچنا گانا آپ میراثی ڈھولکی آپ اچھے ہو, آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو, آپ ایجوکیشن پہ محنت کرو. ہم نہیں ہو سکتے ویسے. تو اللہ نے ایک حدود رکھی ہے نا, ایک پردہ رکھا ہوا ہے. دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بے حیائی پھیلی ہے, لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے اور ایک تقریباً 100 سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو, ترکی کی جو حکومت ہے, جو ترکی کی جو کنٹری ہے, اس کو بالکل یورپ جیسا بنا دو. مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے, کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے, اسلام کے اثرات ہیں ان کی نسلوں میں. بہت بے حیائی پھیلی ترکی میں, مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے. ایک لاشعوری طور پر نا ان میں حیا ٹرانسفر ہوئی ہے. تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, جس قسم کی ترقی میں جو لبرلزم والی ترقی ہے, آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں. آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے. تو آپ حیا کو فروغ دو تاکہ وہ کمپیئر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو, ہمارے اسکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہیں, اور مسلمان ملکوں کے اسکول کی بچیوں کو دیکھو اسکارف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں, ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو چھوڑ دو اس چیز میں, آپ کو عزت نہیں ملے گی. عرب کنٹریز کا بھی یہی حال ہے, بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں؟ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے, کوئی گورا عرب کنٹری میں وزٹ کر کے آتا جہاں اسلام نافذ ہے, خوش ہو کے جاتا. میں نے ایک بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عرب جو میاں بیوی تھے نا, وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بہت پرانی بات ہے. پھر جب وہ اپنے ملک میں گئے تو انہوں نے کتاب لکھی, اپنا واقعہ لکھا, کمپیئر کیا کہ کیسے حیا کے نظام سے نکل کر ہم بے حیائی میں آ رہے ہیں, اور وہاں کتنا اچھا فیل کرتے تھے.
بھائی بے حیائی ایسی چیز ہے ایک وقت تک اچھی لگتی ہے, اس کے بعد انسان کو یہ اچھی نہیں لگتی. حیا اچھی لگتی ہے انسان کو. آپ اپنے ملکوں میں اگر بے حیائی پھیلاؤ, یہ پرانے سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, اب بھی بہت ملکوں سے بہت بہتر ہے, لیکن جا اسی ٹریک کی طرف رہا ہے جہاں ساری دنیا جا رہی ہے. تو وہ ان چیزوں سے آپ سے متاثر نہیں ہوں گے, کہ ہمارے ملکوں میں یہ تم سے زیادہ ہیں, تم کہاں تک پہنچو گے. حیا کے نظام کو آپ فروغ دو تو وہ آپ کو سلوٹ کریں گے, کہیں گے ہمارے ہاں سب کچھ ہے, یہ نہیں ہے. تعلیم بھی ان کے ہاں بہت ہے. تو آپ نے ایک چیز آپ کا ترہ امتیاز تھی, ایک چیز آپ کے لیے قابل فخر تھی. دیکھو ایک آدمی کی بیوی مکمل پردہ کرتی ہو یا پردہ بالکل نہ کرتی ہو, تو اگر بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, بالکل گوروں کی طرح رہتی ہے, تو بہت سی ماڈرن عورتیں اس کو لائک کریں گی, ماشاءاللہ براڈ مائنڈیڈ ہے. دیندار عورتیں پسند نہیں کریں گی. ایسا ہی ہوگا نا. اور ایک خاتون ہے بہت زبردست پردہ کرتی ہے, تو ماڈرن عورتیں ممکن ہے کچھ اعتراض کریں, لیکن دیندار خواتین اس کو لائک کریں گی. لیکن جو بیچ کی خاتون ہے اسے نہ پردے والی پسند کریں گی اور نہ, بولو بھائی, ماڈرن عورتیں. ماڈرن عورتیں اس پہ اعتراض کریں گی, باہر نکلتے ہوئے عبایا لیتی ہے اور جو پردے دار ہے کہیں گی باہر جب نکلتی ہے تو چہرہ تو تمہارا کھلا ہوا ہوتا ہے, تم جوان ہو اور چہرہ کھول کے گھوم رہی ہو, مردوں سے بات چیت کر رہی ہو, تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو بیچ کا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں. اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو, پیغمبروں پر تمہارا ایمان ہے. تم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے, اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے, اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا, جیسے کہ ہو رہے ہیں, ہم بھوکے ننگے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ ان نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے, اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے.